تھوک وران خاندان کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے۔ سن دے پہ آوے ساری جماعت دے مایا ناز عالم دین خطیب پاکستان اور ہر سنی دے دل دی دھڑکن میری مراد کی نبی جان صاحب تشریف فرما ہیں بیان فرما کے اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میں آئے پاک تلاوت کی تھی جی میں ختم شریف کا سامان آدھا انشاءاللہ ختم شریف پڑھ دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی ہر نسبت ڈاڑی سونی ہے، ہر نسبت دا لحاظ بڑا پیارا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی جاتے دھرتی تے قدم رکھے اللہ قرآن چونیا قسمہ جاتی ہے لا اقسم بہذا البلد، اور جیڑی جاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسد بشری موجود ہے جتنا حضور تشریف فرما ہے، وہ صرف مکے کو افضل نہیں، وہ صرف مدینہ دے بے مقامات عالیہ کو افضل نہیں، بلکہ اجماع اہل سنت ہے کہ جتنا حضور دا جسد بشریت موجود ہے سائیں دا روزہ پاک وہ رب دے عرش کو بھی افضل ہے۔ توجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش کو بھی افضل ہے، اور او مٹی او خاک جڑی جاتے سائیں قدم رکھیں اون جاتے اللہ سائیں قسمہ چاہتے ہیں، اور جڑی جاتے خود سائیں 1400 سال کلو تشریف فرما ہیں اور رب دے عرش کلو بھی افضل ہے، تے جڑی مٹی نال خود نبی سائیں دا جسم بنے ہیں، سبحان اللہ فرماؤ سبحان اللہ، جڑے مٹی نال سائیں دی طبیعت بشریت کو بنایا گئے، تشکیل دیتا گئے، جسد خاکی کو تعمیر کیتا گئے، یقیناً او مٹی جڑی سائیں دے قدمین پاکاں نال لگ دی او بھی افضل ہے، جڑی جاتے سائیں تشریف فرما ہیں او بھی افضل ہے، مگر انہاں ساریاں مٹیاں دے اجزاماں کولو او مٹی ڈاڑی فضیلت علی جن دے نال سائیں دا جسم بنے۔ ہن حدیث پاک سماعت فرماؤ، اوہ تا نسبت ڈاڑی سونی شے ہوندی ہے، نسبت دی فضیلت ہوندی ہے، ہر بندے دے رشتہ دار ہوندے مگر سائیں دے رشتہ داراں سمے کہیں دے رشتہ دار کہنے، بے شک ہر بندے دے سسرالی خاندان والے ہوندے مگر جیو جے سرکار دے سسرال ہیں اوہ جے کہیں دا سسرال کہنے، ہر کہیں دے داماد ہوندے مگر جی سائیں دے داماد ہیں اوہ جے کہیں دے داماد کہنے، ہر کہیں دی اولاد ہوندی مگر جی سائیں دی اولاد ہے، بولو جا جی میں سائیں دی اولاد ہے یہ جائیں کہیں دی اولاد کہنے، ہر کہیں دی نسبت بہت بڑی شے ہوندی ہے۔ تا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان سماعت فرماؤ، نبی سے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، نبی سے فرمایا میں تے میرا ابو بکر تے میرا عمر اساں ہک کی مٹی نال پیدا تھے۔ توجہ ہے بھئی سرکار دا فرمانے خلقنا من تربت واحدہ، اسا ہکی مٹی نال پیدا تھے، بھئی جڑی مٹی نال سرکار پیدا تھے حضور دا جسد خاکی تشکیل دیتا گئے، حضور دے اجزائے مبارکہ کو تعمیر کیتا گئے، سائیں دا جسد مبارک بڑھایا گئے، ہوں مٹی دے نال خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑھایا گئے، اور ہوں مٹی دے نال حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر سائیں کو بڑھایا گئے، فیصلہ آپ چکر آئے۔ اے جڑی بندے دی ناف ہوندی نا، بندے دی ناف جن ویلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا، اولاد آدم وچ اے جڑی ناف رکھی گئی ہے، این ناف دا معاملہ در حقیقت نہیں ہے، جن ویلے بندہ پیدا تھی دے تا این ناف وچ او مٹی ہوندی ہے جیڑی مٹی دے انسان کو دفن کیتا ویندے، توجہ ہے جیڑی جات بندے کو دفن کیتا ویندے این جات اوہ مٹی ہوندی ہے، اور اے مٹی اپنے اون مقام دی طرف، اپنے اون مرکز دی طرف، اپنے اون جا دی طرف جتا انسان کو دفن کیتا ویندے اندہ چھکاؤ ہوندے۔ معلوم تھیا بھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہاں دی مزار جو نجف اشرف چھے تا آپ دی ناف مبارک جڑی مٹی ہے او یہ نجف اشرف دی ہے، توجہ ہے بھئی جیڑی جات وہ آپ کا خمیر چاہتا گئے، جیڑی جات وہ آپ کو پیدا کیتا گئے اور نجف اشرف دی ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسد خاکی جو جنت البقیع ہے، آپ دا جسد خاکی دی تشکیل واسطے جڑی مٹی چاہتی گئی ہے وہ جنت البقیع دی ہے، حضرت امام حسن سائیں کو جو جنت البقیع دفنایا گیا، آپ دے جسد خاکی دی تشکیل واسطے جڑی مٹی چاہتی گئی ہے وہ جنت البقیع شریف دی ہے، حضرت سیدنا امام حسین کو جو کربلا محلہ شریف دفنایا گیا، آپ دے جسد خاکی دی جڑی تشکیل واسطے مٹی دا خمیر تیار کیتا گیا ہے وہ کربلا محلہ شریف دا ہے، مگر قربان تھیوں عمر تے ابو بکر دی ذات تو جیڑی جاتو سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خمیر مبارک چاہتا گئے، جیڑی جاتو سرکار دے جسد
دے اقدس واسطے مٹی دے اجزائے مبارکہ کٹھے کیتے گئے اللہ جل مجدول کریم نے ارشاد فرمایا ایویں کرو جیڑی جا تو حضور تا جسد مبارک دی تشکیل واسطے مٹی چاہتی وے ہوندے پیراں چوں حضرت ابوبکر دی بھی چاو چا تے ہنا دے قدمین پاکاں دے وچوں عمر دی بھی چاو چا بھئی حضرت ابوبکر تے عمر نبی سائیں دے رفقائے کاری چوں او ہیں جنہاں کو اللہ جل مجدول کریم نے اے مقام عطا فرمائے جیڑی جا تو سائیں دے جسد مبارک واسطے مٹی دا خمیر چاہتا گے اتھاں ابوبکر دے بھی چاہتا گے اتھاں حضرت عمر فاروق دا بھی چاہتا گے اور ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اخترانی اللہ صحیح ساری کائنات اچھ میں کو منتخب کیتے واختر علی اصحابی وال اللہ صحیح سارے بندیاں چوں میرے صحابہ کو چنیے توجہ ہے اور اتھیں کہ ایک حدیث پاک بھائی بھی سماعت فرماؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی وزیران ہر نبی دے دو وزیر ہوندن ہر نبی دے دو وزیر ہوندن نبی سے فرمایا اور میرے واسطے فرمایا حضور نے فرمایا لی وزیران فی السماء میرے دو وزیر آسمان تے ولی وزیران فی الارض اور دو وزیر میرے زمین تے آج کی دیکھیں ما ہم یا رسول اللہ حضور او آسمان آلے توارے وزیر کیڑے تے زمین آلے توارے وزیر کیڑے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وزیرہ یا فی السمائے جڑے آسمانہ تے سارے وزیر ہیں انہیں چو ایک جبرائیل ہے دوچہ میکائیل ہے اور زمین تے جڑے سارے وزیر ہیں نبی سے فرمایا انہیں چو ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور دوجہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے میں کو چنے پوری کائنات چوں بل پوری کائنات چوں میرے واسطے اللہ سے میرے صحابہ چنے بل انہاں سارے صحابہ چوں اللہ نے میرے واسطے 4 جی الگ چنے 4 کو الگ کیتے عرض کی حضور وہ 4 کیڑے کیڑے جن ویلے نبی سے اصحاب مبارک دی ترتیب لیندے ہیں تول ترتیب مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جندنا پہلے چیندے ہیں جڑے بیٹے وے سبحان اللہ فرماؤ سرکار جندنا پہلے چیندے ہیں ان کو کائنات ابوبکر دی بل سرکار جندنا دوسرے نمبر تے چیندے ہیں ان کو کائنات عمر دی بل سرکار تیسرے نمبر تے نہ چیندے ہیں حضرت عثمان غنی سرکار چوتھے نمبر تے مولا علی دا نہ چیندے ہیں حضرت مولا علی کوفہ بیٹھن تے ایک بندہ آ گیا وضو کروایا حضرت مولا علی کو تے عرض کی تو علی اج میں تمہارے کو کچھ منگدا میں کو عطا فرماؤ دوران وضو علی صحیح میں بیٹھے حضرت مولا علی وہ بندے کو تے آپ کھل پہ وہاں کہ حضور کھلیا کیوں میں تمہارے کو کوئی شے منگیے تے عطا فرماؤ حضرت مولا علی سرکار فرمایا ایک بار مدینہ شریف میں صحیح کو وضو کھڑا کر دینا تے میں صحیح دی خدمت عرض کی حضور میں کو عطا فرماؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مانگ کیا مانگ دے توجہ ہے بھئی علی یا دیگر اصحاب رسول جتنے ہیں کہ حضور دی بارگاہ جڑن ماندے ہیں کچھ عربی بدوی ایسے ہیں جڑے حضور دی بارگاہ چاندے ہیں تے آ کے دنیاوی معلومات اسباب دنیاوی منگدے ہیں مگر حضور دے جڑے یار خاص ہیں نا کریں دنیا دے طالب نہ تھیندے ہیں او جڑنی سرکار کو پوچھدے ہیں کوئی مسئلہ پوچھدے ہیں حضور کو دین دی گال پوچھدے ہیں کوئی معاملات دی گال پوچھدے ہیں حضرت مولا علی سرکار فرماندے نبی سے وضو کروندے بیٹھے میں کہ حضور کچھ عطا فرماؤ نبی سے فرمایا علی مانگ کیا مانگ دے میں عرض کی یا رسول اللہ میں کو اے دساؤ قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے حساب کیندا تھی توجہ ہے اے سرکار کو منگ دے پہنے سرکار کو پوچھ دے پہنے حضور اے دساؤ قیامت والے نہیں سب تو پہلے حساب کیندا تھی حضرت ابوبکر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا علی سے کو ڈٹھے دیکھ کے نبی سے فرمایا ابوبکر دا توجہ ہے حضور فرمایا ابوبکر دا حساب تھی مولا علی سے عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من حضور وال کیندا تھی نبی سے فرمایا ثم عمر بل عمر دا حساب تھی حضرت مولا علی سرکار فرماندن میں وال پوچھی حضور وال کیندا حساب تھی نبی سے فرماندن یا علی یا اخی ثم انت میرا بھرا علی وال تیرا حساب تھی حضرت علی فرماندن نبی سے وضو کر کے حضور آ کے صاف تے تشریف فرماتے ہیں نبی سے بیٹھے ہیں میں عرض کی حضور اگے جڑا تساں ترتیب دیندے پہلا نمبر ابوبکر دا ہوندے دوسرا نمبر حضرت عمر دا ہوندے تے تیسرا نمبر ہوندے حضرت عثمان دا اج جڑے ویلے حساب کتاب دی گل ہے میں آ کے پہلا نمبر تے حساب کیندا سی تساں اوے فرمائے جی میں پہلے فرمیندے بے پہلا نمبر ابوبکر دا میں کہ بل کیندا سی تساں دوسرے نمبر تے جی میں عمر کو آدے بے اج بھی عمر دا نہ چاہتے بے میں کہ تیسرے نمبر تے حساب کیندا سی حضور تساں عثمان دا نہیں چاہتا تساں میرا نہ چاہتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل پہ صحابہ دی موجودگی حضور نے ارشاد فرمایا علی اساں تیرا نہ تیسرے نمبر تے این گل چاہتے کہ حضرت عثمان میری امت دا او جوانے جڑا بغیر حساب جنت داخل تھی
فرمایا بغیر حساب دے جنت داخل تھی سی این وجہ واسطے فرمایا سے پہلے نمبر تے ابو بکر دا حساب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرے نمبر تے حضرت ابو عمر دا حساب ہے، تیسرے نمبر تے حضرت علی دا حساب ہے، عثمان غنی او جوانے جڑا بغیر حساب دے جنت داخل تھی سی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی بڑی شان رکھی ہے۔ خود حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے بیٹے صاحب زادن انہاں عرض کی تھی بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد نبی سے دی امت ایک سب تو افضل کون ہے؟ وجہ ہے بھئی حضور دے بعد یہ امت ایک افضل کون ہے؟ تے مولا علی آنا گوں تے اپنے پتر محمد بن حنفیہ ہے، محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے پتر ہیں، تے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے 18 بیٹے ہیں، تے حضرت مولا علی دے 18 بیٹے ہیں چو 5 او ہیں جنہ دی نسل تے زکاة ہونی نہیں لگ دی۔ حضرت عباس بن علی حضرت توجہ ہے جنہ عباس علمدار آتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت جعفر بن علی، توجہ ہے اے جڑے حضرت مولا علی دے 5 صاحب زادے انہاں دی اولاد قریشی ہے، انہاں دی اولاد ہاشمی ہے، انہاں دی اولاد سادات کرام ہیں، قیامت تک انہاں واسطے زکاة و صدقات گھننا جائز کیا نہیں، اے زکاة نہیں گھن سکتے، اے حضرت محمد بن حنفیہ اے او ہیں جڑے حضرت امام حسن دے بھائی ہیں، اے حضرت امام حسین توجہ ہے تو علی نہیں حضرت سیدہ خاتون جنت جو نہیں سبحان اللہ، کدہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیگر بھائی جڑے حضرت مولا علی دے دیگر ازواج مطہرات دے وچوں کدہیں انہاں اپنا مقابلہ حضرت سیدہ خاتون جنت دی اولاد نال نہیں کیتا، توجہ ہے تے اے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے گل پوچھا حضور دساؤ نبی سے دی امت سب تو افضل کون ہے؟ علی سے اے نہیں فرمایا دور ابو بکر سے دا گزر گئے، عمر سیدہ ہی گزر گئے، عثمان سیدہ گزر گئے تے خلافت مولا علی آپ بیٹھے تے نہ اپنا چاہے نہ کوئی حرج کہنا آئی۔ جن میرے پوتر سوال کیتے تھے آپ آخرہ جبھی تک میں نظر نہیں آتا تیرا باپ تیرے سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا پوچھنا چاہنے بھئی نبی دی امت سب تو افضل کون ہے؟ تو محمد بن حنفیہ سن گئے حضور دی امت سعید تو بعد سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے، سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے۔ آپ فرمائیں میں عرض کی تھی سمہ من ابو ایر سوال کہنا ہے، حضرت مولا علی سرکار فرمایا سمہ عمر، میں کہا اچھا دوجہ نمبر تے عمر آگے سمہ انتا، تریجہ نمبر تے تُسا آپ ہی وے، آپ نے فرمایا لا بل عثمان، نہیں تریجہ نمبر حضرت عثمان دا ہے، وَأَنَا رَاجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تا صرف ایک عام دیا مسلمان بندہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھا حضور اے دساؤ بھئی تمہارے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق دی حیثیت کیا ہے؟ اے امام محمد باقر کون ہیں؟ امام زین العابدین دے صاحبزادے ہیں، امام زین العابدین حضرت مولا حسین دا پتر ہے۔ سبحان اللہ، امام محمد باقر کو کوئی پوچھا حضور تمہارے نزدیک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی حیثیت کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر سرکار آپ نے کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا تیرے کل وقت ہوا کہ جیا ہے، آپ نے فرمایا عورتیں کیتی کی حضور دے روز دیتے ہیں، دروازہ کھلوایا اندر چلے گئے، آپ نے فرمایا اے سرکار دی قبر مبارک ہے، اے نال حضرت ابو بکر صدیق دیے، میرے نزدیک یہ حیثیت ہے جڑی سرکار دے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے بھئی میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق دا ایہو مقام ہے جڑا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا سرکار دی بارگاہ ایک مقام ہے، جی میں سرکار حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے قرب جگہ عطا فرمائی بن میرے نزدیکی تو علاوہ بھی کوئی مقام نہیں تھی سکتا۔ حضرت امام محمد باقر کون ہیں؟ انہاں دی گھر والی ہیں حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے بیٹی ہیں جناب قاسم دی، انہاں دے بابا دا نام محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے بھئی سیدنا صدیق اکبر سے دو صاحب زادے ہیں جڑے معروف ہیں، حضرت جناب عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت جناب محمد بن ابو بکر، جڑے محمد بن ابو بکر ہیں انہاں دا ایک صاحب زادہ جنہاں دا نام قاسم بن محمد بن ابو بکر، اے جڑے قاسم ہیں انہاں دی ایک بیٹی جنہاں دا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر، تے اڈو حضرت مولا علی ہیں، انہاں دے صاحب زادے امام حسین، سبحان اللہ، امام حسین دے بیٹے دا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین دے بیٹے دا نام امام محمد باقر، امام محمد باقر سائیں دی شادی تھی سیدہ ام فروہ نال، یعنی ڈاڈکا خاندان علی دا آئی، دے نانکا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا آئی، جیرے ویلے انہ دی شادی تھی اللہ انہ کو ایک لال عطا فرمائے جنہ دا نام رکھا گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے
توجہ ہے تو نہیں بھئی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہیں پوچھا ہے حضور اے دساؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس افضل یا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے دے بعد این امت سب تو بہتر بندہ کون ہے توجہ ہے اے سوال ہے حضرت امام جعفر صادق کو سلسلہ نسب آپ سماعت کی تھی بیٹھے ہو ننیحال دی طرف حضرت ابوبکر صدیق تک کچھ دن ددیال دی طرف حضرت سیدنا مولا علی تک کچھ دن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلا توقف جواب ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق ہے سبحان اللہ فرمایا ابوبکر صدیق ہے وہاں کہ حضور تسا ہی ابوبکر کو صدیق آ دے توجہ ہے آدھے تسا ہی حضرت ابوبکر کو صدیق آ دے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمایا میں اون بندے کو صدیق کیوں نہ آکھاں جے کو رب خود صدیق آکھے وہاں کہ حضور دلیل میں ای دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا رب قرآن وچ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ قرآن وچ فرمائے او بندہ جڑا صدق گھننا ہے بل جے اون دی تصدیق کیتی ہے صدق گھن کے آمن والے تو مراد خود نبی سے دی ذات ہے اور جے اس صدق دی تصدیق کیتی ہے حضرت ابوبکر صدیق ہے میں اون بندے کو صدیق کیوں نہ آکھاں جے کو محمد خدا خود صدیق فرمائے وہ آگے تو انہاں کو صدیق آکے تے انہاں کو تو افضل البشر بعد از انبیاء آکے اے سارا کوئی تو تسلیم کیتی بیٹھے ہو حالانکہ نبی سے جنہاں ہجرت فرمائی ہے سرکار اپنا بستر علی کو دیتا ہے تے نبی سے مکے دے لوگاں دی امانتاں دا علی دے سپرد کیتیاں نبی سے فرمایا مشرکین مکہ تے کفار مکہ دی امانتاں علی تیرے ذمہ کرم تے سویرے اے امانتاں دے کے تو آویں نبی سے جے کو امانتاں دا امین بنائے او علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماؤ سبحان اللہ بھئی علی دی شان دا مقابلہ نہیں نیک جے کو نبی سے مکہ دی امانتہ دا امین بڑھائے جے کو صحیح اپنا بستر مبارک راحت واسطے آرام عطا فرمائے اس ذات کو علی یادن وہ بندے جے ویلے عبادت عرض کی دیوں آکے جے کو بستر ملے جے کو مکہ دے لوگاں دے امانتہ ملے او افضل نہ ہو سی تے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تیری مت ماری گئی ہے عقل دا علاج کروا تیری مت ماری گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق او ہیں جے کو رب اپنی امانت لیتی ہے تے حضرت علی او ہیں جنہاں کو نبی سے اپنی امانت لیتی ہے تے ساری رات مولا علی رسول اللہ دے بستر راحت آرام فرما رہی ہیں جبکہ صدیق اکبر او ہیں جڑے خود رب دی امانت دے امین بڑھ کے غار سورج مصطفیٰ کو چاگن بل اپنی جھولی اچ مصطفیٰ کو سما کے آپ تا ساری رات جاگ دیں گزاری نے مصطفیٰ کو آرام چا کروائے نے وہ ذات کو صدیق اکبر آدھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے متعلق وہ بندے عرض کی تھی حضور اللہ قرآن اچ فرمائے علی دی سخاوت دا مقابلہ کہنی اللہ قرآن اچ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ فرمائے ایمان والیاں دا والی اللہ ہے رسول ہیں بل ایمان والے ہیں او ایمان والے جڑے نماز ہی پڑھ دیں سبحان اللہ ایک آیت دا ترجمہ ہے او ایمان والے جڑے نماز ہی پڑھ دیں بل نماز دی حالت جڑے ویلے رکوع کریں دیں وہ ویلے زکاة لینے کھڑے وہ اگین دا شان نزول ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز کھڑے پڑھ دیاں ایک بندے دروازے دے دستک لی تھی دوران نماز دیر ویلے آپ قیام اچ کھڑے ہیں وہاں کہ کوئی اللہ دے ناتے عطا کرو مولا علی سرکار ایمیں ذہن اچ خیال کی دے بھئی ایک اگر خیرات نہیں سے دیں دے میں نماز مکمل کرے نا سبحان تے اللہ بندہ خالی چلا ویسی آکسی علی دا بہائی سبحان اللہ توجہ ہے تے مولا علی سرکار پاتی گھڑن مندری آپ نے میں ہاتھ تکا کی تے وہ مندری لہا گی دی وہ بندے کہ حضور اے حضرت مولا علی دے متعلق نازل تھا یہ بھی رکوع دی حالت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے صدقہ و خیرات کی تھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمایا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ایک انگوٹھی بحالت نماز حالت رکوع خرچ کی تھی اندر تے کو ڈاڑا خیال آندے تے جائیں کندھا تے ہاتھ مار کے سوئی گھر نہیں چھوڑی کیا بات فرمایا جائیں کندھا تے ہاتھ مار کے سوئی گھر نہیں چھوڑی اپنی چکی دا پاٹ چاہے اپنی گلاس اپنا چھاگل چاہے او لکار جڑی سردیاں دی شاپ وچ ساٹ کے اوتے سمندائی تلے جڑا پرچھا بچھا کے سم بندائی او صدیق اکبر جڑے ویلے رسول اللہ دی بارگاہ چاون لگے اپنے کپڑے ڈٹھے آکے سارا کوئی تک گھر دا مال چاہتی ویندا جسم دے کپڑے تک نہیں لہا کے دیتے رستے سامان سر تو لہا کے رکھے نے اپنے کپڑے لہا
کے وچ رکھے نے والٹاٹ جسم تے پاتے نے بدن کھلا ہے ککر دے کنڈے رہا کے بدن لکائے نے ساتر پوشی کر کے رسول اللہ دی بارگاہ چین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر اصحاب کے پوچھے کتنا مال گھنائے ہو کتنا مال گھنائے ہو صدیق دیواری ہے یہ سوال دی نوعیت بدلی ہے رسول اللہ فرمایا صدیق کتنا مال چھوڑ آئے ہو عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شے نہیں چھوڑ آیا اب کہت اللہ و رسولہ گھر صرف اللہ تے رسول اللہ دی ذات چھوڑ کے آیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمایا دوران نماز حالت رکوع ایک انگوٹھی سیدنا علی المرتضی اگر کہیں فقیر کو دے ویندا تو دا شان نزول ای آیت مبارکہ دا چا کے آنے غزوہ تبوک دے موقع تے جائے اپنا گھر بار اپنا تن من اپنا دھن لٹا کے مصطفیٰ دی بارگاہ قربان کیتے وہ صدیق اکبر دی ذات آتے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واقعہ بڑا طویل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر جے ویلے او کپڑے ٹاٹ دے پا کے آئے نا تے جبرائیل ہی آ گئے تے لباس ٹاٹ دائی حضرت جبرائیل کون ہے اے نوری فرشتہ ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دا صحابی بھی ہے تے ہر نبی ان دی ملاقات دا تانگی ہے سبحان اللہ نبی کو کہیں فرشتے دی تانگ نہیں ہوندی مگر این واسطے تانگ رکھ دے ہن جو اے یار دا پیغام گھنا دے کیا بات سبحان اللہ توجہ ہے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ جل ویلے جبرائیل ہے نبی سی میں جبرائیل کو ڈٹھے سبحان تے اللہ جبرائیل آج نوری لباس پا کے نہیں آئے جبرائیل ان دے مسلم شریف دی روایت 600 پار ہے توجہ ہے ان دے 600 پار تے ایک پار جے کرے کھولے چانا اے پوری کائنات تے چھانتی سکتی ہے جبرائیل دے ایک نوری پر نال پوری کائنات تے چھانتی اچھا بلا تشبیہ و تمثیل اگر حضرت جبرائیل دے ایک نوری پر نال پوری کائنات تے چھانتی سکتی ہے تو محمد دی کملی دا مقام کیا ہو سی سرکار دی کملی دی شان کیا ہو سی حضرت جبرائیل 600 نوری پر رہن لباس بشریت نہیں آندا اے نوری لباس پا کے آندے مگر اج صدیق اکبر کو ڈٹھے جڑے ویلے سرکار دی بارگاہ وچ انہاں ہر شے پیش کیتی ہے لباس نوری پا کے آون لگے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی پروردگار فرمایا کیڑا لباس پاتی عرض کی حضور جڑا لباس پاوے نا حکم فرما اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اج لباس او پا جڑا یار دے یار پاتے کیا بات ہے سبحان فرمایا اج او لباس پا کے ون جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاتے صدیق اکبر سما انہاں دی مماثلت وچ لباس پاتے نے زیب بشریت تو نہیں کیتا زیب ملک ہی اے فرشتے دا جسم ہے اون دے حضرت جبرائیل نے حضرت صدیق اکبر دے جسم والا لباس پاتے پاک رسول اللہ دی بارگاہ وچ سرکار میں جبرائیل کو ڈٹھے مماثلت ہی روحاں دے لباس وچ سرکار ڈٹھے حضرت جبرائیل کو نبی سے فرمایا یا جبرائیلو ما شانو کا جبرائیل تے کو کیا تھے عرض کریں حضور میں کو تے میرے لباس کو ڈٹھے وے نبی سے فرمایا ایویں گالے آکھے اپنے یار کو نہیں میں ڈٹھا حضور اپنے یار کو صدیق اکبر کو نہیں میں ڈٹھا نبی سے فرمایا او کوئی ڈٹھے سے حضرت جبرائیل عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پاتے آسمان دنیا تک نگاہ کرو میرے پیچھے جتنی فرشتیاں دیا قطاراں ہیں قطار اندر قطار جتنے فرشتے آسمان دنیا تک موجود ہیں اج اللہ سارے فرشتیاں کو حکم دیتا ہے یار تہاڈی بارگاہ وچ ہر شے جو قربان کیتی ہے رب ہوں کو دکھاونا تے دساونا چاہندے تاکہ وہ ابو بکر دا حوصلہ تے ڈھارس مزید پوے اللہ میں جبرائیل کو بھی حکم دیتا ہے کہ اوندا سما لباس پا آسمان دنیا تک جتنے فرشتیاں تے نگاہ پوسی سارے فرشتے صدیق اکبر دی مواصلت وچ اوہے لباس پا کے آسن اللہ ای کو سلام پیا دے سلام ہی دیو چا ایندے کولوں پوچھو چاہے اپنے رب نال راضی ہے یا ناراض ہے کیا بات ہے سبحان اللہ نبی سے حضرت صدیق اکبر دی طرف رخ کر کے فرمایا ابو بکر اللہ تے کو سلام پیا دیندے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے فرمایا اللہ تے کو سلام پیا دیندے تے پوچھدا پے تے کہ اون دے نال تو ناراض ہے یا راضی ہے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رادن ان ربی انا رادن ان ربی انا رادن ان ربی ابو قحافہ دے پتر دی ایڈی بڑی جرات کہنی جو اپنے رب نال ناراض تھی وے در حقیقت دل میں آدھے بیٹھے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضور دی بارگاہ تا جان دے نظرانے ہی پیش کر دیتے ونجن تا بے جانہ ہو سی این وجہ واسطے مقام ملیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ نبی سے فرمایا میں میرا یار ابو بکر تے میرا یار عمر اسا ہکی مٹی دی پیدائش ہے اسا ہکی مٹی نال پیدا تھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انت اخی فی الدنیا والآخرہ ابو بکر دنیا تے آخرت تو میرا بھیرا ہے یہ فرمان سرکار دا حضرت مولا علی دے متعلق ہے لیکن سرکار مولا علی دے متعلق نبی سے کیا فرمایا ابو سنو حضور فرمایا یا علیو انت
اخی فی الدنیا والآخرہ، سرکار فرمائے تو دنیا و آخرت وچ میرا بھرا ہے. اگو فرمایا نبی سے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا. حضور فرمایا تو میرے وچوں ہے تے میں مصطفیٰ تیرے وچوں ہاں. اصحاب رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ڈاڑا پیار کرندے ہیں تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب نال انتہا دی محبت رکھ دیاں. اللہ پاک جل مجدہ الکریم ساکوں شریعت مطہرہ دے مطابق اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہیں دے دیتے ہوئے اسباق دے مطابق اصحاب رسول اور اہل بیت کرام نال محبت دی توفیق عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ.